لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں کچھ سامان دیا تھا، لہٰذا جہیز کا لینا دینا سنت ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اور حضرت علی غریب تھے بیچارے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی اور پیغام دیا حضرت فاطمہ سے شادی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت فاطمہ سے ادھر پوچھا، پھر اس کے بعد جب ان کی رضامندی ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے، مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اب ظاہر وہ غریب تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری جو وہ زرہ تھی، وہ جنگ کے زمانے میں جو پہنتے ہیں، وہ زرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ زرہ لے کر کے اسے بیچو، اور جو پیسے ہوں وہ لے کر کے آؤ۔ تو حضرت علی وہ زیرہ لے کر کے گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں، اس وقت 480 درہم میں وہ زیرہ خرید لیا۔ وہ 480 درہم لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو اب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ذمہ دار ہیں، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اب ظاہر ہے ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کروائیں گے، چاہے وہ اپنی بیٹی سے ہو رہی ہو شادی یا کہیں اور ہو، لیکن ذمہ دار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ 480 درہم لے کر کے حضرت علی آئے اور انہوں نے وہ پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال، ان 3 صحابہ کرام کو بلایا اور ان کو کچھ پیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور فرمایا کہ جاؤ بازار سے کچھ لے کر کے آؤ، فاطمہ کی شادی ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور 3 چیزیں لے کر کے آئے: چادر، تکیہ اور مشکیزہ۔ مشکیزہ وہ آج سے 15-20 سال پہلے جس طرح ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں وہ گھیلا ہوا کرتا تھا، اسے گھرا بھی بولتے ہیں، اور پانی ٹھنڈا اس میں ہوتا تھا، مٹی کا بنتا تھا وہ برتن۔ عرب میں چمڑے کا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے، تو اسے مشکیزہ بولتے ہیں۔ تو یہ کل 3 چیزیں خریدی گئیں شادی کے لیے۔ پھر کچھ پیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو دیا اور ان سے یہ فرمایا کہ کچھ میٹھی کوئی چیز پکانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ کل 3 چیزیں تھیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے یہ 3 چیزیں خریدی گئیں، اور یہی 3 چیزیں حضرت فاطمہ کو دی گئیں۔ اب حدیث میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ کذا وکذا، ٹھیک ہے؟ تو ویسے بھی یہ جو جہیز ہے یہ عربی لفظ ہے اصل میں۔ تو اب اس سے لوگوں نے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں دیا تھا، حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے یہ 3 چیزیں تیار کی تھیں۔ یہ جہز یجہز، اس کا معنی ہے تیار کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے دیے تھے جس پیسے سے یہ 3 چیزیں خریدی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پیسے یہ مہر معجل تھے۔ وہ مہر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مہر معجل جو نکاح سے پہلے یا عین نکاح کے وقت ادا کیا جاتا ہے، اور ایک ہے مہر معجل جو کبھی ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ کبھی ادا نہیں کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، مہر معجل بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ عام طور پہ مہر معجل دیا جاتا ہے، عام طور پہ، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اور مہر معجل کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً ادا نہیں ہوا، وہ ڈیلے کر کے اور تاخیر کر کے، اب پتہ نہیں وہ دیا تو دیا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نالائق بدتمیز قسم کے، کنجوس اور بخیل، بعد میں محبت میں بیوی سے معاف کروا لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط چیز ہے، وہ پورا کا پورا بیوی کا حق ہوتا ہے وہ۔ خیر، تو وہ سامان جو دیا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ حضرت علی کے اس مہر معجل سے دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت فاطمہ کے علاوہ حضرت زینب تھیں، حضرت رقیہ تھیں اور حضرت ام کلثوم تھیں، اور ادھر حضرت فاطمہ۔
تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں سامان دیا اور بقیہ 3 جو صاحبزادیاں ہیں ان کو نہیں دیا؟ روایتوں میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 3 صاحبزادیوں کو کچھ دیا ہو۔ تو ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، عدل و انصاف کرنے والی وہ ذات، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی کو دیں گے اور بقیہ بیٹیوں کو نہیں دیں گے؟ تو اس میں ہوا یہی تھا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی ہوئی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی۔ حضرت عثمان غنی بہت غنی تھے، مالدار تھے، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ تو حضرت ابو العاص جو تھے یہ بھی بہت مالدار تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کرنے کی اور یہ سامان وغیرہ خریدنے کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر یہ کہ وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے بھی نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غریب بھی تھے بیچارے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت بھی تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہی سے وہ پیسے لے کر کے زیرہ کو بیچوا کر کے انہی کے پیسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان خریدا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جہیز لینا دینا سنت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔